ہزاروں سالوں سے پانی کا مسئلہ ہندوستان میں پنجاب اور ان جیسے علاقوں میں تو اتنا نہیں تھا کہ یہاں کے دریا بہت سرسبز اور سدا بہار بہتے تھے، اور جہاں دریا کی گزرگاہ نہیں تھی وہاں کنویں ہوتے تھے۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں، یعنی آج سے 1200 سے 1300 سال پہلے، برِ صغیر میں چونکہ مرد حضرات محنت مزدوری یا کھیتی باڑی کے لیے دن کے وقت گھروں سے باہر ہوتے تھے تو کنویں سے پانی بھرنے کی ذمہ داری عورتوں کے سپرد ہوتی تھی۔ اس وقت پانی کے ڈول ڈال کر یا چرخی کے ذریعے پانی نکالنا عورتوں کے لیے نہایت مشکل کام ہوتا تھا، اور اس میں بھی بہت وقت صرف ہوتا تھا، اور پانی کی مقدار نہایت کم نکلتی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی بالٹی ایک عورت نکال سکتی تھی۔ چنانچہ راجستھان میں، جو زیادہ تر ریگستانی اور خشک علاقے پر مشتمل ہے اور جہاں پانی نسبتاً زیادہ نیچے اور دور سے لانا پڑتا ہے، وہاں 8ویں صدی میں راجا چندو نے کنویں تک سیڑھیاں بنوا دیں تاکہ لوگ آسانی سے خچروں، گھوڑوں یا اونٹوں پر بیٹھ کر نیچے پانی تک جا کر پانی بھر سکیں۔ اس کنویں کے گرد ہر وقت عورتوں کا میلہ لگنا شروع ہو گیا۔ جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا نیچے کنویں کے پاس ہمیشہ درجہ حرارت سطح زمین سے بہت کم اور خوشگوار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایسے سیڑھیوں والے کنویں پورے برصغیر، خاص طور پر مغربی علاقوں میں، جن میں بھارت کے مغربی اور پاکستان کے مشرقی اور درمیانی علاقے شامل ہیں، زیادہ بننے لگے۔ چونکہ وہاں ہمیشہ رش ہوتا تھا تو یہ کنویں، جن کو باولی کا نام دیا گیا، اب معاشرتی سرگرمیوں اور تمام گاؤں یا قصبے کا اہم مرکز بن گئے تھے۔ پھر باولیوں کے گرد مندر بھی بننے لگے، اور بعد میں جو بھی نیا مندر یا دھرم شالہ بنتی، وہاں ایک باولی لازمی ہوتی تھی۔ چنانچہ ہمیں ان میں آرکیٹیکچر کا ایسا کام دیکھنے کو ملتا ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان تصاویر میں بھی آپ چاند باولی دیکھ رہے ہیں جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا۔ یہ راجستھان کے قصبے ابھانیری میں ہے، اور یہاں پر موجود مشہور ہرشت ماتا کا مندر بھی اس باولی کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 100 فٹ گہری ہے، جو کہ قریب 1300 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ نیچے جانے کے لیے بھی 3500 زینے کے سٹیپس یعنی سیڑھیاں ہیں۔ یورپی اقوام کے علاوہ زیادہ تر حملہ آور برِ صغیر میں مغربی ہندوستان سے داخل ہوئے۔ یہ تمام لوگ ٹھنڈے علاقوں سے آئے تھے، تو یہاں آ کر بنیادی طور پر جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں گرمی سر فہرست تھی۔ چنانچہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان باولیوں کے ساتھ نیچے کمرے، حتیٰ کہ بادشاہوں نے پورے محل تعمیر کر لیے۔ چنانچہ یہ باولیاں اس لیے بھی مغربی روٹ پہ زیادہ ملتی ہیں کہ ترک افغان یا سینٹرل ایشیا کے حکمرانوں کی گزرگاہیں اسی طرف واقع تھیں۔ اس سے ٹھنڈک بھی رہتی تھی، زیر زمین یہ محفوظ بھی ہوتے، اور فرار کی صورت میں نیچے سے ہی سرنگوں سے بھاگا بھی جا سکتا تھا۔ آج بھی یہ باولیاں پاکستان میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ یہ سول انجینئرنگ کے ایسے شاہکار ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ نہایت مہارت سے بنی ان جگہوں کو برسات میں پانی کے ذخیرے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں تہذیبوں میں ان باولیوں کے بہت زیادہ آثار پائے جاتے ہیں، اور انگریز دور میں بھی یہ باولیاں بہت زیادہ مقبول تھی، اور انگریزوں نے ان باولیوں میں اپنے دفاتر تک بنائے ہوئے تھے۔ قلعہ روہتاس، کھاریاں، سرائے عالمگیر، اٹک، گجرات، گوجرانوالا، ان علاقوں میں پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ باولیاں یا ان کے آثار ملتے ہیں۔